ابھی کچھ عرصہ پہلے چائنا نے انڈیا کے اندر انٹروڈ کیا، اور یہ انٹروجن جو تھی یہ دوسری دفعہ ہوئی ہے پچھلے تقریباً 2-3 سالوں میں۔ یہ پہلا ایکٹ آف ایگریشن نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے چائنا کی طرف سے، بلکہ اگر آپ پچھلے تقریباً کوئی 7-8 سالوں کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک وہ چائنا جو پہلے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی ٹیریٹری میں کنفائنڈ ہے، اس کی ایک پیسو اپروچ ہے، وہ اب تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس دہائی میں رائز آف چائنا جو ہے یہ عالمی منظر نامے میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، جس کو تمام جو تجزیہ نگار ہیں اس کو فوکس کر رہے ہیں، اور اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہیں آنے والے وقت میں اس حوالے سے جو ہے بحث ہو رہی ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے، ہم اس کا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے انالیسس کریں گے۔ پہلے تو یہ جو سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جنوری 2020 سے لے کے اب تک تقریباً اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو 10 سے اوپر انسیڈنٹس ایسے ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ چائنا کی طرف سے ایکٹس آف ایگریشن ہیں، جس میں سے جو نوٹیبل ہے وہ ایک تو وہی جو لداخ کے اندر ابھی اس وقت چائنا نے کیا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو بھی انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے اسے کراس کر کے وہ انڈین ٹیریٹری میں آ گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنی انسٹالیشنز لگا دی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو بڑا اقدام ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے ہانگ کانگ کے اندر، جس میں 2019 سے اینٹی گورنمنٹ ایک پروٹیسٹ چل رہے تھے، وہ ابھی ریسنٹلی تقریباً مئی 2020 میں تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اور 28 مئی کو چائنیز پارلیمنٹ نے ایک نیشنل سیکیورٹی بل بھی منظور کیا ہے ہانگ کانگ کے لیے، جو ایک طرح سے ان کی ون کنسیڈر کیا جا رہا ہے امریکن ڈپلومیسی کے اگینسٹ، کیونکہ امریکنز جو تھے وہ اس پرو ڈیموکریسی جو پروٹیسٹ تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی حد تک ان کا ہاتھ بھی تھا۔ تو یہ جو دوسری ون ان کو حاصل ہوئی اس حوالے سے، یہ جو ہے ایکٹس آف ایگریشن، اس کا سلسلہ صرف اس سال شروع نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اصل میں 2010 کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کے اندر ایک اگریسو ڈپلومیسی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جو اکنامکلی جو پالیسیز ہیں ان کو بھی انہوں نے ایکسپینڈ کیا، اور ایک ایمبیشن نظر آتا ہے چائنا کے اندر اس وقت کہ وہ ایک گلوبل پاور بننا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ معاملہ آپ کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ان کی طرف سے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے پھر امریکنز جو ہیں وہ بھی پریشان ہوئے ہیں اور وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم خاص طور پر جو 2013 میں شی جن پنگ جو اس وقت ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ جب حکومت میں آئے تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے جو ہے یہ پالیسیز ڈپلوائے ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی جو پالیسی ہے جس نے سب کے کان کھڑے کیے اور امریکنز اس پہ بڑے نالا بھی ہوئے، انڈیا نے بھی اس وقت پروٹیسٹ کیا تھا، وہ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا۔ یہ 2013 میں لانچ ہوا تھا، اور یہ $1 ٹریلین پر جو مبنی یہ ایک ایمبیشیس پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد چائنا کو لینڈ اور سی روٹ سے یورپ اور افریقہ سے ملا دینا ہے۔ اب یہ جو پروجیکٹ ہے اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا کم سے کم یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے جس طریقے سے چائنیز سوچ رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے گلوبل ٹریڈ میں ان کی ایک ایسی حیثیت ہو جائے گی جس کو کوئی کاؤنٹر نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بجا طور پر امریکن جو ہیں وہ اس پہ نالا ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریکٹ بھی کر رہے ہیں۔ شروع میں جب یہ لانچ ہوا تھا تو اس وقت کم لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، لیکن اب تقریباً 60 سے اوپر کنٹریز جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ MOU سائن کر لیے ہیں اس پروجیکٹ کے تحت، تو یہ کامیاب پروجیکٹ بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے تحت جو ان پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈیٹ ٹریپ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ قرضے آپ کو دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب اگر آپ ری پے نہ کر سکیں، اور کسی حد تک ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ری پے نہیں کر سکیں گے۔ اب زیادہ تر جو افریقن کنٹریز ہیں یا یہ جو ہمارے سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان جیسے ممالک ہیں، ان کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ اگر ان کو آپ قرضے دیں گے یا قرضے پہ کوئی چیز جو ہے ان کو آپ ڈیولپ کر کے دیں گے تو یہ اس کو ری پے نہیں کر سکیں گے، تو آخرکار پھر کیا ہوگا کہ ان کو مزید قرضے لینے پڑیں گے۔ تو چائنیز پھر جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب آپ قرضے پے نہ کر سکیں تو پھر وہ آپ کو یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ اپنی یہ جو انسٹالیشن ہے، جو زمین ہے، جو بھی یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے، یہ ہمیں لیز پر دیتے ہیں، اور یہ پہلے ہو چکا ہے، سری لنکا میں بھی ہو چکا ہے۔ اہم پورٹ جو تھی
وہ چائنیز نے لیز پر لے لی، تقریباً 99 ایئرس لیز پر لے لی۔ اس طریقے سے افریقن کنٹریز میں بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ جو ہے ایک اسٹریٹجک ان کا پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی ہیجمنی بڑھا رہے ہیں۔ پھر دوسرا اہم اقدام تھا ان کی طرف سے وہ ساؤتھ چائنا سی میں ہوتا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ کئی کنٹریز ہیں جن کے کلیمز ہیں کہ وہ جو ساؤتھ چائنا سی کی ٹیریٹری ہے وہ ان کی ہے۔ دراصل یہ انٹرنیشنل ایک کنونشن ہے، یونائٹڈ نیشن کی کنونشن آف لا آف سی، جس کے تحت جو بھی ملک ہے اس کی جو کوسٹ لائن ہے اس سے اگر 200 ناٹیکل مائلز بیونڈ آپ سی میں دیکھیں تو یہ ان کی یعنی اس ملک کی کنسیڈر ہوتی ہے ٹیریٹری، اس کے اندر جو بھی معدنیات نکلیں گی وہ اس ملک کی کنسیڈر ہوں گی۔ اب ساؤتھ چائنا سی کو اگر آپ میپ پر دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے جو آس پاس ممالک ہیں ان کی کوئی ڈیفائنڈ کوسٹ لائن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملائیشیا وہ بھی جزائر پر مشتمل ہے، اسی طریقے سے جو ویتنام ہے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں، پھر چائنا ہے اس کے بھی کلیمز ہیں کئی جزائر کے اوپر۔ تو یعنی یہ 200 ناٹیکل مائلز کا جو ڈسٹنس ہے یہ ماپنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو خیر اس حوالے سے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری رہی ہے۔ چائنا کا بارے اس پہ ایک ڈیفرنٹ کلیم ہے، چائنا اس ٹریٹی کو اس حوالے سے نہیں مانتا، ان کا اپنا ایک میپ ہے جسے وہ 9 ڈیش لائن میپ کہتے ہیں۔ یہ جو 9 ڈیش لائن ہے اس کے تحت اگر ڈرا کیا جائے اس کا میپ تو یہ پورے کا پورا ساؤتھ چائنا سی تقریباً 90% آف ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ چائنا کے پاس چلا جاتا ہے۔ چائنا کا بہرحال یہ کلیم ہے۔ اب یہ جو علاقہ ہے یہ بہت آئل رچ بھی ہے، یعنی اس میں جو ہے آئل اور گیس کے ریزروز بھی ہیں، پھر اس کے فشریز کے حوالے سے بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ پھر یہ انٹرنیشنل جو ہے واٹر وے بھی ہے، واٹر ہائی وے بھی ہے، تقریباً دنیا کی جو ہے 1/3 آف دی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے، تو اس کی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ چائنا نے بہرحال اس کے اندر یہاں پہ اپنا جو ہے ہیجمنی وہ قائم کرنا شروع کر دی۔ یہ دوسرا بڑا قدم تھا جو چائنا کی طرف سے اٹھایا گیا۔ اس میں جو چھوٹے چھوٹے جزائر تھے وہ ان کے اندر انہوں نے اپنی ملٹری بیسز وہ بنانا شروع کر دیں بغیر کسی اجازت کے۔ وہ انٹرنیشنل سی کنسیڈر ہوتا ہے یا کسی اور ملک کی ٹیریٹری کنسیڈر ہوتی ہے، بٹ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس پہ پھر امریکنس نے ریٹیلیٹ کیا تھا، اس کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا قدم تھا جو ان کی طرف سے اس 2010 کے بعد اٹھایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسری چیز جس کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ ان کی ان ایتھیکل ٹریڈ پریکٹسز ہیں، جس کے بارے میں ابھی ٹرمپ نے بھی کافی جو ہے وابلہ مچایا تھا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ یہ ڈسکریمنیٹری ٹریڈ ٹیرفس جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ چائنا میں امپورٹ نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے اوپر اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، یہ جہاں چاہیں اپنے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈسکریمنیشن بھی ہے ٹریڈ ٹیرفس کے حوالے سے۔ بعض جگہوں پہ تو ٹیرفس بہت زیادہ ہائی ہیں تاکہ وہ کمپیٹیٹیو نہ رہ سکے پروڈکٹ، اور بعض جگہ پہ وہ چیز جیسے الاؤڈ ہی نہیں ہے، جیسے پولٹری وغیرہ ہے، اس طرح کے جو پروڈکٹس ہیں وہ وہاں پہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری چیز وہ ڈمپنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ کسی ملک میں اپنے جو پروڈکٹس آپ نے سیل کرنے ہیں تو وہاں پر اتنی کم پرائس میں وہ آفر کرتے ہیں کہ وہاں کی جو لوکل انڈسٹری وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی، اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ انڈسٹری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے کسی ملک کی وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ممالک امپورٹس کے اوپر، اور خاص طور پہ چائنا سے امپورٹ کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی باقاعدہ وہ گورنمنٹ کی آشیرواد سے ایسا کرتی ہیں وہاں کی کمپنیاں۔ پھر اس کے بعد IP تھیفٹ ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ان پہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو کاپی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ تبدیل ہو رہا ہے، اب وہاں پہ ذریعہ بات اپنی بھی انوویشن کافی بڑھ چکی ہے، اور دنیا کی جو بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اندر وہ اب سرپاس کر چکے ہیں امریکنز اور یورپینز کو۔ ٹرانسپورٹ کے اندر ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایڈوانسڈ ہے، پھر کنسٹرکشن انڈسٹری میں ان کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، اب وہ اپنی نئی سلیکن ویلی بھی بنا رہے ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن سے پھر ایسٹیمیشن یہ لگائی جا رہی ہے کہ ودن 10 to 20 ایئرس تقریباً تمام جو ٹیکنالوجیکل فیلڈز ہیں اس میں چائنیز جو ہے وہ امریکنز کو پیچھے چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ ملٹری ٹیکنالوجی میں بھی وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ان کی طرف سے اقدامات ہیں۔ اس میں ایک اور جو ابھی بہت بڑا اسٹریٹجک ایسٹ ان کے پاس ہے، اور جس پہ انہوں نے آلریڈی ایک کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے بارے میں بھی بات بھی نہیں ہو رہی، لیکن آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ بہت زیادہ بات ہوگی، وہ ہے تبت کا علاقہ جو ان کے پاس ہے۔ یہ تبت کا سطح مرتفع کا یہ علاقہ ہے، یعنی بالائی علاقہ ہے۔ یہاں سے اگر آپ شاید معلوم نہ ہو کہ دنیا کی تقریباً آدھی پاپولیشن کو جو پانی جاتا ہے جن دریاؤں سے وہ دریا تبت سے ہی نکلتے ہیں۔ یہ بڑی ایک جو ہے
اسپیشل جگہ ہے تبت اس لحاظ سے، اور وہ چائنا کے کنٹرول میں ہے۔ اس میں بڑے بڑے دریائے سندھ جو ہے جو پاکستان سے گزرتا ہے یہ وہیں سے نکلتا ہے، دریائے گنگا جو ہے جو ہند سے گزرتا ہے وہ وہیں سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میکونگ ریور ہے جو وہاں پہ میانمار اور تھائی لینڈ اور یہ جو سارے علاقے ہیں ان کے علاقوں کو سیراب کرتا ہے اور پانی مہیا کرتا ہے، وہ بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ تو تقریباً آدھی پاپولیشن جو دنیا کی ہے اس کو پانی کی سپلائی وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایسٹ ہے جو چائنا کے پاس ہے، اور انہوں نے کنٹرول کیسے اس پہ حاصل کیا ہے کہ ٹوٹل جو ڈیمز اگر لگائیں آپ اس کا اسٹیمیٹ لگائیں تو 87,000 ڈیمز بنتے ہیں یہ پورے چائنا میں، اور اس میں سے 2/3 جو ڈیمز ہیں وہ انہی دریاؤں کے اوپر انہوں نے لگا لیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان دریاؤں کے اوپر پورا کنٹرول رکھتے ہیں، جب چاہیں وہ اس کا پانی روک سکتے ہیں یا پانی کا فلو تیز کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے واٹر سائیکل ہے پورا، اگر آپ تھوڑا سا بھی پانی کو آگے پیچھے کر دیں تو یہ پوری کی پوری جو پورے کا پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک تو ایونٹ جو ہے جس کا ذکر ہم نے کر دیا کہ وہ لداخ کے اندر جو اس وقت معاملہ ہے، اس سے پہلے بھی 2017 میں انہوں نے ایک انٹروژن کی تھی بھوٹان کے اندر، وہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ بھوٹان کے اندر جو انہوں نے انٹروژن کی تھی وہ ایک بڑی اسپیسیفک جگہ پہ کی تھی، اور وہ بیسیکلی دولکان کا علاقہ بنتا ہے۔ یہ بھی دولکان پلیٹو کہتے ہیں اسے، یہ بھی دولکان کا سطح مرتفع کا یہ علاقہ ہے، بالائی علاقہ۔ وہاں سے اصل میں وہ بیسیکلی علاقہ تو بھوٹان کا ہے، لیکن چائنیز جو ہے وہ ایک روڈ بنا رہے تھے تاکہ وہاں تک ایکسیس حاصل کی جا سکے، اور وہ اس لیے اس کی امپورٹنس ہے کہ وہاں سے آپ سلیگوری کوریڈور کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ آبزرویشن پوسٹ بنانے کا ان کا پلان تھا، اور یہ جو ہے انڈیا کو ایک بہت بڑا سمجھ لے کہ جھٹکا لگا تھا اس سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انڈیا کی چکنز نیک ہے سلیگوری کوریڈور، اس پہ بے شمار آپ کو مواد مل جائے گا۔ یہ 22 کلومیٹر سے 27 کلومیٹر کے اوپر مبنی ایک چھوٹا سا پیچ ہے جو نارتھ ایسٹرن علاقے ہیں انڈیا کے، تقریباً جہاں پہ 4-5 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اس کو باقی انڈیا سے لینڈ کے ذریعے سے جوڑتا ہے، اور یہ ایک طرح سے بہت بڑی ونریبلٹی ہے۔ تو یہ ایک تھریٹ تھا چائنا کی طرف سے کہ ہم آپ کی اس چکن سنیک کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ اقدامات ہیں جو ان کی طرف سے ہوئے۔ اس کے ریئیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر امریکنز کی طرف سے بھی جو ہے وہ ریٹیلیشن ہوئی۔ جب تک کہ اوباما ایڈمنسٹریشن موجود تھی اس وقت تک تو ان کی پالیسی تو یہ تھی کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے تو شروع سے واضح کر دیا تھا کہ ہم کنٹینمنٹ آف چائنا کے اوپر کام کریں گے۔ اس والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اقدامات ان کی طرف سے اٹھائے گئے اس میں ایک تو جو ہے یہ کشمیر کے اندر جو گڑبڑ کروائی انہوں نے مودی کے ذریعے سے، اور 370A کو ریووک کیا گیا، اور وہاں پہ 2 یونین ٹیریٹریز بنا دی گئیں، ایک جموں اینڈ کشمیر اور دوسرا لداخ۔ یہ جو لداخ کا جو ٹیریٹری بنائی گئی تھی اس میں جان بوجھ کے جو میپ ایشو کیا گیا اس میں اکسائی چین کا علاقہ بھی شامل کر کے دکھایا گیا، جو کہ بیسیکلی جو ہے چائنا نے ان سے لے لیا تھا 1962 کی وار کے اندر۔ تو یہ ایک پرووک کرنے والی بات تھی، لیکن یہ کہ ریٹیلیشن تھا، ایکٹ آف ریٹیلیشن تھا۔ پھر کشمیر میں حالات خراب کرنے کا مقصد جو ہے وہ سی پیک کو بھی ڈسٹرب کرنا تھا، اور یہ سارے بیسیکلی امریکنز کی طرف سے تھے۔ پھر 2019 سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروٹیسٹ جاری تھے ہانگ کانگ میں، وہ بھی بیسیکلی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ چائنا کے جو ایک بہت امپورٹنٹ وہ سمجھ لیں کہ ایسٹ ہے، یعنی ہانگ کانگ ایک ابھی تو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے 100 ایئرس کا غالباً، کہ جس کے تحت ان کے پاس کچھ اسپیشل قسم کی پریولیجز موجود ہیں، کچھ آزادیاں حاصل ہیں، لیکن یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے ود ان نیکسٹ 20 ایئرس اور سو۔ تو لیکن یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جو چائنا کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے لوگوں کے اندر، اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، تو وہاں پہ انہوں نے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ پھر جو ساؤتھ چائنا سی میں نیول پیٹرولز شروع کیے، کئی جگہوں پہ اسٹینڈ آف بھی ہوا اس دوران چائنیز اور امریکن جو وار شپس ہیں ان کا، اور پھر اس کے بعد ٹریڈ ٹیرفس جو ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرمپ نے اپروو کیے تاکہ جو ہے چائنا کی جو اس حوالے سے ہیجمنی ہے اس کو توڑا جا سکے۔ تو یہ کچھ جو ہے ان کی طرف سے ریٹیلیشن ہوئی، اور اس میں اسی سارے چکر میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ کرونا وائرس آؤٹ بریک کا مسئلہ، تو یہ اس میں دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ آپ چاہے اس کو کانسپریسی تھیوری سمجھیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ بھی ایک ایکٹ آف وار ہو جو امریکہ کی طرف سے ڈیسپریشن میں اٹھایا گیا ہو چائنیز اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور بہرحال یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو اپنے پاس سے آپ کو سنا رہا ہوں، چائنیز اتھارٹیز کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے فورن آفس کے ایک اہم اسپوکس پرسن ہیں زاؤ لیان، انہوں نے آفیشلی یہ بات کہی تھی کہ بیسیکلی یہ سارا جو معاملہ ہے کب شروع ہوا تھا، اکتوبر 2019 میں
جو ووہان شہر میں ہی 7th ملٹری ورلڈ گیمز ہوئی تھی، جس کے اندر 300 امریکن فوجیوں نے بھی شرکت کی تھی، اور اس کے بعد سے پھر یہ آؤٹ بریک ہوئی۔ تو ژاؤ لیان نے یہ باقاعدہ الزام لگایا ہے امریکنز کے اوپر کہ یہ آؤٹ بریک ان کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں پھر امریکنز بھی الزام لگا رہے ہیں چائنیز اتھارٹیز کے اوپر کہ انہوں نے یہ جو ووہان ہے، جو ووہان میں جو آؤٹ بریک ہوئی تھی، اس حوالے سے انہوں نے کچھ جان بوجھ کے اقدامات نہیں کیے، بلکہ سپورٹ کیا کہ یہ جو وبا ہے یہ دنیا میں پھیلے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب انٹرنیشنل سطح پہ بات دونوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ ایک ایکٹ آف وار ہو۔ تو بہرحال یہ وہ حالات ہیں جو ابھی اس کا میں نے آپ کو خلاصہ پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس حوالے سے آپ کو جو انالیسس ہے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہم بات کر رہے تھے اس کو پیش کریں گے ہم نیکسٹ سیشن میں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا